ویلکم بیک. اور یہ آخری بریک ہے جس کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور آج آپ کے خوابوں کی تعبیر ہم شامل کریں گے. یہ سیگمنٹ ہوگا، آپ نے جو بھی خواب ہمیں بھیجے ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جو کہ نعت رسول مقبول پیش کریں گے، ملک محمد عبداللہ اعظام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے آنے کا بہت شکریہ عبداللہ صاحب. ویلکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. چلیں ویری گڈ. ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، اور شیخ صاحب کو بھی ہم وارم ویلکم کریں گے. لیں شیخ صاحب، ہم گفتگو کریں گے لیکن ابھی چلتے ہیں عبداللہ صاحب کی جانب، اور میں آپ سے گزارش کروں گا آپ نعت رسول مقبول پیش کریں. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے. خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں. خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں. ہمیں خوابیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے. ہمیں خوابیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو، میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو. زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے. زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. بدر، خندق، احد، خیبر دیگر غزوات میں جا کر، بدر، خندق، احد، خیبر دیگر غزوات میں جا کر، عدو کی شان و شوکت کو مٹانے مصطفیٰ آئے. عدو کی شان و شوکت کو مٹانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا. تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا. مدینے والے پڑھتے تھے ترانے مصطفیٰ آئے. مدینے والے پڑھتے تھے ترانے
مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغے حق جلانے مصطفیٰ آئے۔ اٹھو یارو کمر باندھو، ہر ایک انسان کو سمجھاؤ۔ اٹھو یارو کمر باندھو، ہر ایک انسان کو سمجھاؤ۔ عذابات جہنم سے ڈرانے مصطفیٰ آئے، عذابات جہنم سے ڈرانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغے حق جلانے مصطفیٰ آئے۔ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ملک عبداللہ اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہمارے دیکھنے سننے والے یہ جان لیں کہ عبداللہ صاحب ہمارے ملک کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں بخشی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آج لگے ہاتھوں ہم آپ کو ایسے ہی جانے دیں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ کے بھی کچھ اشعار سنائیے آپ۔ جی ضرور، انشاءاللہ میں حاضر جی ہوں۔ پلیز پلیز۔ ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ، ہر شے کو ہے معلوم، لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ، ہر شے کو ہے معلوم، لا غالب الا اللہ۔ اس دنیا کے سب مان یہ کرتے ہیں اعلان، اس دنیا کے سب مان یہ کرتے ہیں اعلان، وہ حاکم سب محکوم، لا غالب الا اللہ، وہ حاکم سب محکوم، لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ۔ مل جائیں گے سوگام امید کا دامن تھام، مل جائیں گے سوگام امید کا دامن تھام، اے دل نہ ہو مغموم، لا غالب الا اللہ، اے دل نہ ہو مغموم، لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ، ہر شے کو ہے معلوم، لا غالب الا اللہ۔ اٹھنے سے ہے مشروط مٹ جائے ہر طاغوت، اٹھنے سے ہے مشروط مٹ جائے ہر طاغوت، اٹھ جا رے او مظلوم، لا غالب الا اللہ، اٹھ جا رے او مظلوم، لا غالب الا اللہ، ہر شے کو ہے معلوم، لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ۔ کیا رب کی ہے امداد سن افغانی روداد، کیا رب کی ہے امداد سن افغانی روداد، آ دیکھ یہاں مرقوم، لا غالب الا اللہ، آ دیکھ یہاں مرقوم، لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم، لا غالب الا اللہ، ہر شے کو ہے معلوم،
لا غالب الا اللہ، مظہر کافی یہ ڈھال ہو چاہے خر دجال، مظہر کافی یہ ڈھال ہو چاہے خر دجال، رب حی ہے رب قیوم لا غالب الا اللہ، رب حی ہے رب قیوم لا غالب الا اللہ، ہر سو ہے اس کی دھوم لا غالب الا اللہ، ہر شے کو ہے معلوم لا غالب الا اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ ایسے ہی ملک کا نام اور ہمارے دین کا نام بھی روشن کرتے رہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ بڑی دیر سے انتظار ہے لوگوں کو کہ جتنی بھی ہماری خوابیں اکٹھی ہو گئی ہیں، خواب اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی تعبیریں مل جائیں، تو ہم وقت مزید ضائع نہیں کرتے، ہم فوری طور پہ تعبیروں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جی 28 سالہ عورت ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ میں نے خواب میں ایک ہی دن میں 3 بندوں کو مرا ہوا دیکھا ہے، ایک میری چھوٹی سگی بہن اور 2 پڑوسی۔ خواب کے بعد سے حقیقی زندگی میں میری بہن کو کچھ ہو گیا ہے، وہ کھڑے کھڑے گر جاتی ہے، اور ایک پڑوسی کے والد درخت سے گر کر بیمار ہو چکے ہیں۔ براہ کرم تعبیر بتا دیں۔ یہ بہن کا اور جو ہمسائے ہیں ان کا سٹیٹس نہیں بیان کیا گیا، تو اگر تو اس کی شادی نہیں ہوئی اور رشتہ نہیں ہوا تو اس کا رشتہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو یہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ پریگننٹ ہو جائیں گی، یہ اس کی خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، دوسرا خواب ہے کہ 25 سال عورت ہیں اور ڈیورسڈ ہیں۔ طلاق کے 5 ماہ بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری والدہ میرے سسرال والوں کے گھر جا رہے ہیں، ان کی گلی میں میرے سسر ملتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم جہیز کا سامان واپس لینے آئے ہیں، لیکن میرے سسر ہمیں کہتے ہیں کہ سامان رہنے دیں اور صلح کر لیں، ہم مان جاتے ہیں۔ میرے سسرالی گھر کے لان میں مجھے آڑوؤں کا درخت پھل سے لدا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر ہم گھر سے باہر آ جاتے ہیں جہاں میرے سسر نے میرے شوہر کو بلایا ہوتا ہے، ہمارا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، میرے شوہر قبول ہے کہہ لیتے ہیں، میری باری آتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ براہ کرم تعبیر بتا دیں، میں ذاتی طور پر اب اس خواب سے خوش ہوں لیکن مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اسی جگہ پر اس کا نباہ ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا شرعی احکام کے لحاظ سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اس کے چانس نظر آ رہے ہیں، اور اس کے سسر نہیں چاہتے کہ یہ طلاق واقع ہو اور یہ جو گھر ہے یہ خراب ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ نباہ ہو سکے، اور اس نباہ کی شکل میں آگے خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ جو انہوں نے آڑو کا درخت دیکھا وہ ان کی زندگی میں خوشحالیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس کی خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا خواب ہے جی کہ 21 سالہ عورت ہیں، شادی شدہ ہیں۔ 2 خواب ہیں بیسیکلی۔ پہلا خواب ہے مجھے خواب آیا ہے کہ کسی نے میری کمر پر کالے رنگ کا سانپ پھینکا ہے اور سانپ میری گردن پر لپٹا جا رہا ہے۔ میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ میری سانس بند ہو رہی ہے تو والدہ سانپ کو اس کی گردن سے پکڑ لیتی ہیں اور باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنی دیر میں وہی خاتون دوبارہ سرخ رنگ کا سانپ لے آتی ہے اور میرے اوپر دوبارہ پھینکنا چاہتی ہے۔ میں اتنا ڈرتی ہوں کہ چیخیں مارنے لگتی ہوں۔ یہ پہلا خواب ہے۔ پھر دوسرا خواب ہے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ خواب میں مجھے بہت تنگ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آیت الکرسی اور کچھ دیگر اذکار پڑھتی ہوں تو وہ میری جان چھوڑتا ہے۔ براہ کرم تعبیر بتا دیں۔ دونوں خوابوں کی تعبیریں ایک طرح کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عورت پریگننٹ ہوگی اور کچھ نظر بد کے جو معاملات ہیں ان کا اس کو سامنا ہوگا، اور دوسرا اور بھی کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں، خاوند کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی سی ٹینشن آ سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ نظر بد کا دم کروائیں اور اپنے جو معاملات ہیں اللہ کے سپرد کریں۔ پریگننسی کے دوران جب وہ پریگننسی 6 ماہ کی ہو جائے گی تو وہاں پر اسے کچھ بچے کی وجہ سے کوئی ٹینشن آ سکتی ہے جو کہ ٹھیک رہے گی، لیکن کچھ پرابلم آ سکتی ہے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک آڈیو خواب شامل کرتے ہیں پھر دوبارہ آئیں گے۔ جی پلیز سنائیں آڈیو خواب۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں شادی شدہ ہوں، 24 سال میری ایج ہے۔
تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ پانی ہے اور وہ پانی اتنا وائٹ نہیں ہے، تھوڑا سا گندا سا ہے، اور وہ پانی زمین کے نیچے سے نکل رہا ہوتا ہے، اور جہاں میں رک جاتی ہوں نا وہاں تھوڑا سا بس صاف پانی ہے، باقی ارد گرد سارا گندا پانی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میری پیراک کھل جاتی ہے۔ تو پلیز اس کی کچھ تدبیر بتا دیں۔ جی، آپ کی زندگی میں ٹینشنیں اور پریشانیاں موجود ہیں، انہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو بھی حکمت عملی اور دانائی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو مینج کر سکتی ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے، تاکہ آپ اس پریشانی سے، اور کچھ بیماری بھی ہے، ٹینشن اور پریشانی بھی ہے، تاکہ آپ ان میں سے نکل سکیں۔ آپ کی خواب کی تعبیر میں بس یہی آ رہا ہے۔ تو شیخ صاحب ان کو صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے کچھ؟ جی، صدقہ خیرات اصل میں جو صدقہ خیرات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک رواج سا بنا ہوا ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس وقت بھاگتے ہیں صدقہ دینے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ خیرات انسان کو زندگی کے ہر موقع پر دیتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ مصیبتیں آنے سے پہلے اس سے وہ چھٹکارا حاصل ہو سکے اور وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ اچھی بات کی آپ نے کہ پہلے ہی آپ اپنی روٹین بنائے رکھیے، بجائے اس کے کہ عین موقع پہ آپ پہنچ کے کوشش کریں۔ بالکل، ٹھیک ہے، جب عین موقع پر کریں گے تب تو مصیبت آ چکی ہوگی، اور صدقہ تو مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ عام روٹین میں بھی ہم صدقہ کرتے رہا کریں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک ریٹن خواب شامل کرتے ہیں کہ 30 سالہ عورت ہیں، میرڈ ہیں، یہ شادی شدہ ہیں۔ میں نے اپنی غیر شادی شدہ دوست کے بارے میں خواب دیکھا کہ ان کی شادی ہے اور میں ان کو اپنی ایک اور دوست کے ساتھ تیار کروانے کے لیے پارلر لے کے جاتی ہوں۔ انہوں نے لال رنگ کا لہنگا پہنا ہے اور بہت پیاری سی تیار ہوئی ہیں۔ پھر ہم انہیں واپس لے کر آتے ہیں۔ ہم بارات کا انتظار کر کے تھک جاتے ہیں۔ دوست کہتی ہے کہ دراصل میری بارات سیالکوٹ سے آئے گی تو لیٹ ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ میک اپ اتار دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ نے میک اپ کیوں اتار دیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نماز کے لیے اتارا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ ایک تو بات یاد رکھیں کہ غیر شادی شدہ لڑکی کا شادی دیکھنا، یا کسی کا اس کے بارے میں دیکھنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، یا اس نے شادی کا لباس پہنا ہوا ہے، لہنگا پہنا ہوا ہے یا کچھ بھی، تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ عورت کے بارے میں دیکھنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اور یہ ساری علامات ہیں اس خواب میں جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ دوسرے جہاں اس کی شادی ہوگی دوسرے شہر میں ہوگی شاید، یہ نظر آ رہا ہے، اور وہ بارات لیٹ بھی ہو سکے گی۔ اچھا جی، نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر، یہ ساری چیزیں اس کے مطابق ہیں۔ جی، لیکن جو کمال کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ لڑکی جو ہے یہ بہت نیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی عورت نماز کے لیے اپنا میک اپ اتار سکتی ہے نا، تو شاید ہی اس سے کوئی زیادہ نیک ہو سکے معاشرے میں۔ خواب کے اندر میک اپ اتارتی نظر آئے نماز کے لیے، اس سے کوئی زیادہ نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تقوی کی کمال کی علامت ہے۔ خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات۔ تو ماشاءاللہ یہ لڑکی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، یہ بہت نیک ہے اور دین پر چلنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اور نماز کی بہت زیادہ پابند ہے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی خوش آئند خواب۔ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا خواب ہے 46 سالہ عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، 3 بچے ہیں۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری کمر پہ ایک چھپکلی مجھے بار بار کاٹ رہی ہے۔ براہ کرم اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس خاتون کے جو بچے ہیں ان کے رشتوں کا جو سلسلہ ہے نا، تھوڑا سا یا کچھ معاملہ جو ہے وہ نظر کی لپیٹ میں ہیں۔ اچھا، یہ جو چھپکلی کا اس کی کمر پر چمٹے ہونا، یہ جو اس کی کمر ہے یہاں پر وہ اس کے بچے ہیں۔ کمر؟ جی جی، اچھا، یہاں پر اس کی جو کمر ہے وہ اس کے بچے ہیں، اور وہ جو چھپکلی جی چمٹی ہوئی ہے جیسے کوئی نحوست ہے، کوئی نظر بد ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ خواب کی تعبیر میں شو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگلی خواب ہے جی 31 سالہ عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، 2 خواب ہیں جی ان کے۔ جی، پہلا خواب ہے ایک عورت کالے رنگ کے کیل اور سفید دھاگے لے کر میرے کمرے میں آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے ہتھوڑی لاؤ، یہ چیزیں میں نے تمہارے کمرے میں لگانی ہیں، یہ کہہ کر وہ بہت اونچی اونچی ہنستی ہے۔ یہ پہلا خواب ہے جی۔ دوسرا خواب ہے میرے پیچھے ایک عورت لگی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں ادھر ادھر بھاگتی ہوں، یہاں تک کہ اپنی کزن کے گھر چھپنے کی کوشش کرتی ہوں،
لیکن وہ بھی مجھے نہیں چھپاتی کیونکہ وہ بھی اس عورت سے خوف زدہ ہے۔ میں باہر بلب سڑک بھاگتی ہوں، میں باہر بلب سڑک بھاگتی ہوں، آگے کسی اسکول کی اسمبلی ہو رہی ہے، یہ عورت مجھے وہاں بھی دکھائی دیتی ہے، میں وہاں بچیوں میں مل کر نیچے زمین پر بیٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ جو عورت ہے اسے نا ایک حاسد عورت کا سامنا موجود ہے جو کہ اس کا گھر خراب کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ تو یہاں پر اسے نا بہت حکمت عملی کے ساتھ اسے چلنا ہے اپنی لائف میں، نہ کہ یہ وہ سارا کچھ اس سے اگنور کر کے تو دوسری طرف چل پڑے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وہ جو چاہتی ہے وہ اس کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ واضح اشارہ ہے اس میں۔ بہت زیادہ حسد کرنے والی ہے وہ، اور اس کا گھر خراب کرنے میں وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ تو یہاں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا اس کی کسی پرابلم کی وجہ سے، تو پیچھے سے وہ اپنے خاوند کے لیے اور دوسروں کے لیے وہ میدان کھلا چھوڑ جاتی ہے۔ تو وہ کوئی مشکلات کا حل نہیں ہے، وہ تدارک نہیں ہے۔ تدارک یہ ہے کہ یہ ان حالات کا مقابلہ کرے اور وہ چیزیں جس کی وجہ سے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے یہ ان پر فوکس رکھے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ بچ سکے، اپنی جگہ نہ چھوڑیں گے۔ جی بالکل۔ اور آپ ہمیشہ یہی فرماتے ہیں، میں نے اکثر جب ایسے خواب آتے ہیں تو آپ اس معاملے میں یہی فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، جی، حکمت عملی اختیار کریں۔ جی، آپ اگر یہ کریں گے تو پھر آپ باقیوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں گے۔ جی، یہ جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہے نا وہ بھی آزمائش والا ہے۔ اچھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کہاں دیکھا ہے؟ ایک سکول میں دیکھا ہے۔ سکول اصل میں خواب کی تعبیر میں ایک آزمائش گاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کب شوق سے پڑھتے تھے؟ چھوٹے بچوں کو زبردستی اسکول بھیجنا پڑتا ہے نا، اتنا زیادہ ان کی کوئی ہابی تو نہیں ہوتی اسکول جانے کی، ایک طرح کا وہ دارالامتحان ہوتا ہے، اور ہوتا بھی دارالامتحان ہے، وہاں امتحان بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ پڑھنے پڑھانے کے جو معاملات ہیں، وہاں جو اسمبلی ہے، وہاں اس نے اپنے آپ کو دیکھا یہ جو وہ اختیار کر رہی ہے وہ رونگ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ دونوں خواب ایک دوسرے سے ربط میں ہیں؟ جی، ربط میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی تعبیر بتا دی شیخ صاحب نے۔ ایک آڈیو جو خواب ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی سنائیے پلیز۔ میرا نام فوزیہ اور میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں اور میری عمر 34 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، اور مجھے آپ کو خواب بتانا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ نوح کے بارے میں جو ہے نا وہ خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے یا پڑھا ہے، کچھ اس طرح نا، مطلب وہ خواب دھندلی سی تھی، لیکن مجھے سورہ جو نوح ہے اس کا یاد ہے نام ایگزیکٹلی۔ اور 2 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ جن جو ہے، میں بول رہی ہوں کہ یہ کھانے کچھ افریقن کا کچھ آیا ذکر، جس میں وہ تھا کہ یہ کھانے جو ہے نا وہ سورہ جن میں ان کا ذکر ہے، مطلب کچھ بہت ہی وہ بھی دھندلا سا خواب تھا جو مجھے فوراً تو یاد تھا لیکن اس کے بعد بالکل بھول گیا، لیکن سورہ جن کا نام جو 3 بار ریپیٹ ہوا تو مجھے یاد رہ گیا، تو پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اور مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں خواب میں بہت نمبرز دیکھتی ہوں، جو نمبر ہوتے ہیں نا جیسے 2 4 5 7 12 25 50 اس طرح کے نمبرز بھی بہت دیکھتی ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت دیکھتی ہوں، خواب میں بہت دیکھتی ہوں۔ جی، آپ کی خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ سورۃ نوح پڑھتی ہیں اور سورۃ جن وغیرہ، اور دوسرا اپنے خواب میں یہ جو نمبرز ہیں یہ دیکھتی ہیں اور بچے دیکھتی ہیں، یہ 4 پوائنٹ ہیں آپ کی خوابوں کی تعبیر میں۔ سورۃ نوح کا پڑھنا تھوڑا سا انسان جیسے وہ کچھ آزمائشوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے معاملات کو سدھارنا ہوتا ہے، تو آپ وہ سدھارنے کی طرف آئیں سالڈ بنیاد پر۔ آپ کا آگے جو ہے نا تھوڑا سا کسی وقت خوف زدہ ہو جاتی ہیں کئی چیزوں کے لحاظ سے جو سورۃ جن آپ پڑھ رہی ہیں خواب میں، اور اس کے بعد آپ مینٹلی طور پر اپسیٹ ہیں اور اس میں اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے آپ تگ و دو میں رہتی ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہے، یعنی کہ فیوچر میں جاننے کے لیے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا کہ انسان کا اس چیز کی پرسو میں رہنا کہ میرے مستقبل میں کیا ہے اور کیا یہ جو نمبرز ہیں اس کا کوئی رول ہے میرے فیوچر میں، اور یہ جو علم الاعداد ہے یہ وغیرہ، یہ شریعت ان کو نہیں مانتی، ان کو ناجائز قرار دیتی ہے، یہ حرام علم قرار دیتی ہے اس کو۔ تو آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اگر آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں گی تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔
اور اس میں آگے جو آپ بچے دیکھ رہی ہیں وہ اللہ پر جب بھروسہ کریں گی تو پھر خوشخبریاں ہیں. وہ جو بچے ہیں وہ رزق ہے, وہ نعمتیں ہیں, وہ بہت اچھی لائف ہے, آگے خوشحالیوں والی لائف ہے. تو آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں جتنا اللہ کی ذات کو آپ سے ریکوائرڈ ہے. جب آپ ایسا کریں گی تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہت زیادہ خوشحالیاں آئیں گی. یہ ہے آپ کی خواب کی تعبیر. ٹھیک ہے, ایک آڈیو خواب ہم نے شامل کیا جو کہ انٹرنیشنلی ہمیں لنڈن سے آل دا وے کال کر کے انہوں نے میسج اپنا جو ریکارڈ کروایا. چلیں, محبت ہے, جہاں جہاں ہم سنے جاتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی رہنمائی کے لیے آپ سے گزارش کریں. عبداللہ صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. سر, آپ کو کوئی خواب آتے ہیں تو شیخ صاحب موجود ہیں, پوچھ لیجئے, موقع اچھا ہے. بس ابھی تو میرے ذہن میں کوئی ایسا خواب نہیں ہے. اچھا جی, انشاءاللہ ہوا تو میں ضرور. چلے ذہن میں ایسا کریں نا کہ اگر ماشاءاللہ ہماری کوئی بھابھی جو ہیں ان کو کوئی خواب آتے ہیں, کیونکہ عموماً خواتین ہی زیادہ پوچھتی ہیں. میری بیگم کو ایک خواب آیا تھا, وہ کافی پریشان تھی. کہتی کہ میرے پیچھے ایک بھینس لگی ہوئی ہے, مطلب ایک کالے رنگ کی بھینس ہے, تو وہ کافی مجھے پریشان کر رہی ہے. جس طرح گلی میں کوئی بندہ دوڑتا نہیں ہے, بھینس کے آگے آگے لگ کے بھاگتا ہے, تو وہ اسی طرح ہی بھاگ رہی ہے. بھینس اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے. تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں خوف سے, جس طرح بندہ باہر فصلوں میں نہیں بھاگ جاتا گاؤں سے نکل کے, گھر سے نکل کے, تو میں باہر فصلوں میں گئی ہوں تو آگے جس طرح وہ چھپڑ وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی پانی کا تالاب وغیرہ آ جاتا ہے, تو وہ میں اس کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہوں. تو جب میں چھلانگ لگاتی ہوں تو اس وقت پھر وہ گھبرا کے میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ خواب تھا, میری بیگم کو آیا. اس کی تعبیر اگر شیخ صاحب. جی شیخ صاحب. جی, ان کی جو مسز ہے وہ کافی حد تک خوف اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ سے ان کا سر درد بھی ہوتا ہے, یہ کندھے بھی درد ہوتے ہیں, اور ان کو جیسے نظر بد یا جنات کا جو اثر ہے وہ ان کی لائف میں ان پر وہ موجود ہے. اچھا, یہ اشارہ مل رہا ہے اس خواب سے. ان سے پوچھیں, وہ خوف کھاتی ہیں, ڈرتی ہیں, وہ ڈرتی ہیں. بالکل, یہ بات تو شیخ صاحب کی ٹھیک ہے. جو سر درد والی بات ہے نا, یہ سمجھ لیں جس طرح وہ دائمی سر درد نہیں ہوتا اس کو, اس طرح وہ بہت, بلکہ بعض دفعہ تو رونے لگ پڑتی ہیں تکلیف کی وجہ سے. اصل بات یہ آ رہی ہے کہ یہ جو پرابلم جو میں نے بتائی ہے کہ یعنی کہ کون سی خواب کون دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا, انہوں نے تصدیق کی ہے. اب ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ اس سر درد اور خوف کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کر رہی ہیں وہ غلط ہے. اچھا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے انفارچونیٹلی. جی جی جی. اچھا, اگر ان کی مسز اگر یہ میرا ایک سیشن لے لیں, اگر یہ سیشن لے لیں تو میں 7 دن کا ٹائم دوں گا ان کو, اور اگلے پروگرام تک میں بتاؤں, یہ خود یہ آپ کو میسج کر کے بتا دیں گے کہ ان کی بیگم ٹھیک ہو گئی ہیں. آپ بھی شیخ صاحب سے رابطہ رکھیں. جی جی, میں انشاءاللہ ضرور رابطہ کروں گا. آپ کی زوجہ محترمہ کا جو معاملہ آپ بتا رہے ہیں تو پھر حل ہونا چاہیے. بہت پریشانی والا معاملہ بعض دفعہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. جی, 7 ڈیز کا ٹائم ہے بس. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا سبب پیدا کیا. آپ یہاں پہ تشریف لائے, فیصلہ آباد سے آپ آل دا وے آئے ہیں. آپ تو بتا بھی نہیں رہے تھے شیخ صاحب, دیکھیں ذرا کیسی برکت ہوئی ہے. یہ دیکھ لیں جی, آپ ماشاءاللہ رابطہ رکھیں شیخ صاحب سے, مسئلے کا حل ہوگا انشاءاللہ. لیں جی, وسیلہ بن گئے ہم تو, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے کہ ہمارے وسیلے سے اگر کسی کا کوئی سد باب ہو سکے, کوئی بہتری ہو سکے, کسی بھی چیز سے چھٹکارا ممکن ہو سکے, سکون مل سکے, تو پھر اور کیا کہیں گے, اور کیا چاہیے اس سے. شیخ صاحب وسیلہ بنے, ہم بنے, ہماری ٹیم بنے, ہمارا پیغام چینل بنے, یا ہمارا پروگرام بنے. لیں شیخ صاحب, ایک خواب اور شامل کرتے ہیں. جی. 66 سالہ عورت ہیں, شادی شدہ ہیں. یہ خواب مجھے ہر مہینے میں کئی بار آتا ہے کہ میں ایک زیر تعمیر عمارت کے پاس کھڑی ہوں, ادھر ادھر لکڑیاں اور اینٹیں بکھری پڑی ہیں, اور اچانک اندر سے ایک موٹا سانپ نکل آتا ہے اور کہیں بھاگ جاتا ہے. پھر میں خود کو ایک کھلی جگہ پر دیکھتی ہوں, وہاں ایک بہت باریک سانپ ہے, پیچھے سے رسی کی مانند ہے, لیکن آگے سے منہ کی جگہ سے موٹا ہے, اور وہ مجھ پر حملہ کرتا ہے, لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر سارے گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ مل کر سانپ کو مارنے لگتے ہیں, اور سانپ مر جاتا ہے. ان کا جو وقت تھا وہ بیمار ہوئی تھی اور شفا یاب ہو گئی. جی. اور اللہ نے ان کی زندگی اور بڑھا دی. خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے, واللہ تعالی علم. ٹھیک ہے سر, اگلا خواب ہے. شادی شدہ مرد ہیں, 3 بچے ہیں, کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں, یعنی پریشان ہیں. جی. ان کے بھی سر 2 خواب ہیں. جی. خواب نمبر 1, میں کیکر کے درخت پر چڑھا ہوں جو بالکل سوکھ چکا ہے, اور میں بڑی آسانی سے ہاتھ سے ہی اس کی ایک ایک ڈال تنے سے اکھاڑ کر نیچے پھینک رہا ہوں,
اور آخر میں بس تنا اور تنے کے ساتھ 3 بڑے ڈال ہی بچے ہیں، اور میں ان تینوں میں سے ایک ڈال کے بالکل اوپر بیٹھا ہوں اور اب نیچے اترنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن کوئی ٹہنی نہیں بچی جس کو پکڑ کر میں نیچے اتر سکوں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میری والدہ بھی نیچے کھڑی ہیں۔ دوسرا خواب: میں ایک شخص جس سے میرا کاروباری لین دین رہتا ہے اس سے انڈے لے رہا ہوں، لیکن انڈوں کے ڈبے میں سارے انڈے ٹوٹے ہیں اور میں ٹوٹے ہوئے انڈے دیکھ کر کوئی بھی انڈا نہیں لیتا۔ جی، سب سے پہلے تو انہوں نے جو نقصانات کیے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ککر کے درخت کے اوپر دیکھا۔ جی، یہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس پروفٹیبل نہیں ہے، اس میں نقصانات تو ہیں، پروفٹ نہیں ہے اس میں، اور آگے اس کا چانس بھی نہیں ہے کہ اس میں پروفٹ ہو، اور یہ ان کا جو انتخاب ہے اس بزنس کے لحاظ سے وہ غلط ہے۔ اور انہوں نے والدہ بھی اس کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ بزنس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا میرے بزنس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگی کہ یہ ککر کے درخت پر چڑھے ہیں اور وہ کاروبار نہ تو ککر پھل دیتا ہے، اوپر سے اس کی جو وہ سوئیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں اس کے، جی بالکل، تو وہاں سے پروفٹ تو ہے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو جن لوگوں سے یہ کاروبار کرتے ہیں وہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کو دھوکوں کا پتہ چل چکا ہے۔ اچھا، یہ بھی کلیئر ہے، یہ ان بھی کو پتہ clear چل ہے، چکا ہے۔ جی پتہ چل چکا ہے، اور اب یہ ان کے دھوکوں سے بچنے کے لیے اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اختیار کریں گے، پھر شاید اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کرم کر دے۔ لیکن مومن کے لیے تو ہدایت ہے آنکھیں کھول کے بزنس کرے، یہ اندھا اعتماد کر کے بزنس کرتے رہے ہیں، وہاں سے بھی ان کو دھوکے ملے، اور پھر اس کا خاندان بھی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، خاندان میں کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس کی سپورٹ کرے، یہ اکیلے ہی چل رہے ہیں، خود اکیلے سے۔ چل رہے ہیں اور پریشانیوں کے عالم میں چل رہے ہیں اور فیصلے غلط کرتے جا رہے ہیں، اس سے فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کریں، یہ سارا کچھ خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شیخ صاحب، 2 آڈیو خواب ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی سنائیے جی۔ سر آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میری والدہ نے نا خواب دیکھا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی ساس جو کہ وفات پا چکی ہے نا، تو ان کو نا خواب میں آ کے نا پیسے دے کے جاتی ہیں 40,000 روپیہ، اور کہتی ہیں اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ اللہ تو اگر مردہ خواب میں کوئی چیز دے کے جائے یا پیسے وغیرہ اس طرح کچھ بھی، تو اس کی تعبیر تو بتائیے گا دیکھ کے۔ یہ جو آپ کی ساس فوت ہوئی تھی، انہوں نے اپنی وراثت سے کچھ چھوڑا، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ ان کے اپنا جو پچھلا گھر ہے، جو ان کا میکا ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ وراثت کا مال آئے گا جو آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ یہ خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں کہ مردہ کوئی چیز دے دے تو وہ اچھا ہوتا ہے، یا کوئی لے لے تو وہ نہیں اچھا ہوتا، تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی جو نا ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہوئی ہیں۔ میری زندگی میں جس نے بھی یہ خواب دیکھی کہ ہمارا فوت شدہ جو انسان ہے، جو بڑی عمر میں فوت ہوا تھا، جیسے ساس ہیں یا والد ہیں، وہ کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ ان کی وراثت سے مال ہے، حصہ ہے جو عطا ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک اور خواب ہے جی آڈیو، وہ بھی شامل کر جی لیتے ہیں۔ جی پلیز سنائیے جی۔ السلام علیکم، میں پنجاب سے ہوں اور میری عمر 18 سال ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں، اور یہ خواب میں مسلسل دیکھ رہی ہوں، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا کہ ہمارے گھر کوئی فنکشن ہے، تو ان کی گیدرنگ ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ ان کے کس چیز کی خوشی ہے، تو پلیز یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ان کی فیملی، آپ کی فیملی میں کافی عرصے سے کوئی فنکشن نہیں ہوا ہے، اور آپ لوگ اب چاہ رہے ہو کہ کوئی نہ کوئی فنکشن ہو اور خوشی کا کوئی فنکشن آئے، کوئی معاملہ ہو، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی خوشی کا فنکشن آپ کی فیملی میں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ خواب اتنی ہے کہ وہ زوم نہیں ہو رہی، وہ کس طرح کا فنکشن ہے، نہ تو آپ کی خواب سے کچھ اشارہ مل رہا ہے، تو بس اتنا ہی ہے کہ کوئی فنکشن ہوگا، کوئی خاص چیز نہیں ہے اس خواب کی تعبیر میں۔ چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، چند خواب اور بھی ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی 31 سالہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں اور جامع میں مدرس ہیں سوری۔ جی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب سو رہے ہیں، اچانک لوگوں کے شور کی آواز آتی ہے، ہم بیدار ہو جاتے ہیں، کمرے سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر کسی چیز کو آگ لگی ہے۔ میں آگ بجھانے کے لیے اڑتا ہوا باہر جا رہا ہوں تو گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی
یہ ان میں بہت خیر ہے، دوسروں کی لڑائی کو ختم کروانے کا باعث بنیں گے، یہ اپنا رول ادا کریں گے. ان کے اپنے گھر میں سکون ہے، کسی قسم کی اپنے گھر میں پرابلم نہیں ہے، لیکن لوگوں کے جو الجھے ہوئے معاملات ہیں یہ اس کو سلجھانے کا بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں اور اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خیر رکھی ہے. یہ آ رہا ہے خواب کی تعبیر میں. اچھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھے نیک انسان ہے، جس طرح خیر والے انسان. جی. سر پھر خواب ہے کہ 30 سالہ عورت ہیں، شادی شدہ ہیں. جی. ان کے بھی 2 خواب ہیں. جی. ایک، میں نے خواب میں دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرے ہاتھ میں سحری کا کھانا ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے. میں ایک پھل والے کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ بانٹ دو کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. دوسرا خواب ہے، میں ایک اندھیری سی جگہ پر ہوں، اس کی چھتیں ٹپک رہی ہیں. میرے ساتھ والے گھر کی آنٹی اور ان کے شوہر جو کہ مرحوم ہیں کہتے ہیں کہ جلدی سے یہاں سے نکلو، طوفان آنے والا ہے. میں جب جانے کی کوشش کرتی ہوں تو میری کام والی میرا راستہ روک دیتی ہے اور چھت میرے اوپر گر جاتی ہے. کتنی عمر بتائی ہے اور سٹیٹس کیا بتایا؟ یہ جی 30 سالہ عورت ہیں اور شادی شدہ ہیں. ان کے جو معاملات ہیں، ان کی لائف میں آزمائشیں آگے نظر آ رہی ہیں، اور ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس کو صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرنا ہوگا، نمبر 1. اور جو کچھ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اس کا رزق بھی بحال ہو سکے. دیکھیں اس نے کیا کہا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، جو کچھ آپ کے پاس مال ہے، جو کچھ آپ کے پاس کھانا ہے، اس کو بانٹ دو. اس لیے یہ اس کو صدقہ خیرات کرنا ہے تاکہ یہ کسی بھی مصیبت سے بچ سکے. اور اس کی لائف میں مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا، احسن طریقے کے ساتھ مینج کرنا، اس کا بہت زیادہ فقدان موجود ہے اس کی لائف میں. ٹھیک ہے. اور آگے معاملہ ڈسٹرب ہوتے ہوتے یہ نا طلاق کے دھانے پر پہنچی ہوئی ہے. یہ اللہ اکبر، اس کے بہت قریب پہنچی ہوئی ہے. یہ اشارہ ہے شیخ صاحب. جی. اس کو یہ جو پرابلمز ہیں، جو میں نے کہا نا لائف میں پرابلمز ہیں، آزمائشیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ ٹینشنیں بڑھتی بڑھتی تو آخری سٹیج اس کی طلاق نظر آ رہی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طلاق ہو جائے گی، چاہے تو اپنی طلاق سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، اپنا گھر برباد ہونے سے بچا سکتی ہے، اور یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بارے میں اسی کو ہی سب کچھ کرنا ہوگا. اچھا، خود کرنا ہوگا. اشارے سارے واضح ہیں اور آپ بجا فرما رہے ہیں، جس طرح آپ نے انسسٹ کر کے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گی، اگر یہ چاہیں تو بچا سکتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے خواب کیوں دکھائی ہے، جی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کو خواب کیوں دکھائی تھی. یہ جو اللہ کی طرف سے خوابیں دکھائی جاتی ہیں، یا تو اس میں خوشخبری ہوتی ہے کہ یہ کچھ آ رہا ہے، اس کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور یا یہ پرابلمز آ رہی ہیں، اس کی تدبیر کرنے کے لیے الرٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا جو معاملہ ہے، یہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. حکمت عملی اور دانائی اور صدقہ اور خیرات، ان چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اپنا گھر بچائیں، باقی ساری چیزیں چھوڑیں گے. جی بالکل. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. سر ویری وارم ویلکم. آپ نے آئے اور ٹائم بھی نکالا. آج مس مینجمنٹ نہیں ہوئی اور لوگوں کے جتنے بھی خواب تھے وہ ہم نے شامل کر لیے. جی الحمدللہ. آپ کے ساتھ موجود رہے ملک محمد عبداللہ اعظام صاحب. سر آپ اسپیشلی فیصل آباد سے تشریف لائے، ہماری عزت بڑھائی آپ نے. آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جاتے جاتے میں آپ کو وہی بات کہتا جاؤں گا کہ نشے کے حوالے سے ہم نے جو سیگمنٹ میں بات کی ہے، نشہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی چیز کا ہو، کسی ایسی مادی شے کا ہو، یا کسی دولت یا کسی طاقت کا ہو، ہے وہ کلنگ ہی. وہ آپ کو ہی تباہ کرے گا، آپ کے پیاروں کو ہی تباہ کرے گا. ہم نے فیملی ویلیوز کی آج بات کی ہے خاص طور پہ اپنے سیگمنٹ میں، جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو، اگر ہم اپنے پیاروں کو، ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنے نزدیکی لوگوں کو سنیں گے نہیں تو پھر وہ ہماری بات جو ہمیں سنانا چاہتے ہیں، ہم تک کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر ہم تک نہیں پہنچے گا، ہم سنیں گے نہیں، اس کا حل نہیں نکالیں گے، تو پھر وہ باہر نکلیں گے اور سماج دشمن عناصر ان کو اچک لیں گے، اور پھر اس طرح کا جو ہمیں ایک فیس کرنا پڑتا ہے سینیریو کے، نشہ ہوتا ہے، نشے کے بعد
گھر برباد ہوتے ہیں. اس پہ سوچئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.